السلام علیکم دوستو، کیا واقعی آل سعود کا تعلق مشہور قبیلہ امزا سے ہے جیسا کہ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے؟ کیا سچ میں آل سعود عربی ہے یا اور کسی خاندان سے تعلق رکھتے؟ کیا یہ مسلمان خاندان ہے یا پھر غیر مسلم خاندان؟ انہی سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں تحقیق کے بعد دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ دوستوں، تقریباً 851 ہجری میں قبیلہ امزا کی ایک شاخ آل مشیخ نے تجارت کی غرض سے ایک کارواں تیار کیا اور اسے عراق کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں سے اناج وغیرہ خرید کر نجد لے کر آئے۔ جب وہ عراق کے ایک بازار میں پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ایک تاجر سے ہوئی۔ وہ تاجر یہودی تھا جس کا نام ادخائی تھا۔ اس تاجر نے ان سے پوچھا کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ امزا قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ تاجر نے یہ سنتے ان لوگوں سے کہا کہ میرا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے، اور یہ کہہ کر وہ ان لوگوں سے بڑے پرتپاک انداز سے ملا اور اپنے نوکروں سے کہہ کر ان کی سواریوں پر اناج وغیرہ لادنے کو کہا۔ تاجر کے اس رویے سے قبیلہ امزا کے لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی ہر بات پر یقین کر لیا، اور جب وہ لوگ واپس جانے لگے تب اس تاجر نے ان سے کہا کہ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے تاکہ میں اپنے آبائی وطن کو دیکھ سکوں۔ اس طرح وہ ان لوگوں کے ساتھ نجد کے ایک مقام القصیم پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا گرویدہ بنانا شروع کر دیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وہاں اسے ایک عالم دین شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مخالفت کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل پڑا اور القصیم سے نکل کر الاحسا آ گیا اور مرخائی سے مرخان بن گیا۔ یہاں اس نے آ کر ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی کچھ یوں بیان کی، اس نے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈھال ایک کافر کو مل گئی اور اس نے اسے ایک مسلمان سے بیچ دی، اور وہ ڈھال اب میرے پاس۔ اس تاجر نے اس کہانی کو وہاں کے بدوؤں میں پھیلانا شروع کر دی اور بدوؤں نے اسے سچ مان لیا۔ اس تاجر نے اس علاقے کو یہودیوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے بہتر جگہ سمجھی، لیکن عرب کے 2 قبیلوں کے لوگوں نے اس کے حقائق جان لیے اور اس جگہ پر حملہ کر کے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ وہ تاجر وہاں سے جان بچا کر بھاگا اور نجد کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑے زمیندار سے درخواست کر کے وہاں پناہ حاصل کر لی، اور ایک رات اس زمیندار کو دھوکے سے قتل کر کے مشہور کر دیا کہ اسے ڈاکوؤں نے قتل کیا ہے، اور لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں نے اس زمیندار سے بہت بڑی زمین خرید لی تھی، اور وہاں وہ ایک زمیندار کی حیثیت سے رہنے لگا۔ وہاں اس نے فوراً بڑا مہمان خانہ بنوایا اور اپنے ارد گرد ایک حلقہ تیار کر لیا، اور دوستوں اس نے لوگوں میں مشہور کروا دیا کہ مرخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ اس نے اپنے تمام مخالفین کو قتل کروا دیا۔ اس نے وہاں کئی شادیاں کی اور اپنے بچوں کے نام عربی نام کے طور پر رکھے۔ اس طرح اس کا ایک بڑا خاندان بن گیا۔ ان لوگوں نے اپنے مخالفین سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور جلد ہی سارے علاقے میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ اپنے اثر و رسوخ کو اور بڑھانے کے لیے وہاں کے مشہور قبائل میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی۔ دوستوں، مرخائی کے سینکڑوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹے کا نام اس نے المقارم رکھا، اور المقارم کے وہاں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا گیا، اور محمد کے بیٹے کا نام سعود رکھا گیا۔ اسی کی اولاد بعد میں آل سعود کہلائی۔ بعد میں لوگوں نے غیر مسلموں سے مل کر حجاز مقدس پر قبضہ کیا اور حجاز مقدس کا پاک نام ہٹا کر سعودی عربیہ رکھ لیا، اور یہی لوگ آج حجاز مقدس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔